هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرميك من الماء البارد. رواه الترمذي وصححه الألباني في الحديث الصحيح. تمام جسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت برائی کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا خطبہ جمعہ 30/4واں سلسلہ 34واں ایپیسوڈ یہ قیامت کے سوال و جواب پر مشتمل ہے. 33ویں خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ سنا تھا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. تو ہم نے آپ کو ترمذی کی صحیح روایت جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے نصر صحیحہ کے اندر وہ حدیث سنائی تھی اور بات وہیں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يسأل عنه يوم القیامة یعنی العبد من النعیم، کہ قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا سب سے پہلے وہ ہے کہ اس انسان سے اللہ رب العالمین یہ کہے گا الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تمہیں صحت اور تندرستی نہیں دی تھی؟ ونرویک من الماء البارد، اور کیا ہم نے تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ آپ اس بارے میں تفصیل سے سن چکے ہیں اور یہیں پر آ کر کے 33واں خطبہ جمعہ ختم ہوا. اس سلسلے میں دوسری روایت جس کے اندر اول کا لفظ آیا ہے، جس کے اندر اول کا لفظ آیا سب سے پہلے یہ نعمتوں کے بارے میں تین حدیثیں ہیں جن کے اندر اول کا لفظ آیا ہے. پہلی حدیث تو آپ نے سنی، آئیے دوسری حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. اور یہ روایت ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک انسان سے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا اس کے تمام عملوں میں وہ اس کی نماز، یعنی کہ نعمت کا سوال الگ، اس میں سب سے پہلے جسم اور پانی، عمل کا سوال الگ، اس میں تمام عملوں میں سب سے پہلے نماز، تمام عملوں میں حج سے پہلے نماز، روزہ سے پہلے نماز، زکات صدقات و خیرات سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز. نماز کے بارے میں جو سوال ہوگا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَّحَ، اگر یہ نماز ٹھیک ٹھاک ہوئی تو وہ انسان کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا.
فقد خاب وخسر، اگر یہ نماز خراب ہوئی تو وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا، ہلاک و برباد ہوگا، ستیہ ناش ہوگا وہ انسان جس کی نماز خراب ہوگی۔ آگے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرائض کے اندر کچھ کمی ہوئی تو نوافل کے ذریعے اس فرائض کی کمی کو پوری کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، اے فرشتوں ذرا میرے بندے کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں، اس کے پاس بک میں دیکھو کیا کچھ نوافل عبادتیں ہیں، نفل نماز ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا سنت موقدہ ہے، کیا سنت غیر موقدہ ہے، کیا تراویح کی نماز ہے، یہ نوافل کی طرح کھوج اور تلاش کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوافل پائی گئی اس کے نام اعمال میں تو فرائض کی کمی کو ختم کر دیا جائے گا، ایڈ کر دیا جائے گا، جو مائنس تھا اس کو پلس ڈال دیا جائے گا، نوافل فرائض کے درجے قیامت کے دن حشر کے میدان۔ آج تو ہماری عادت ہے سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے، ذرہ برابر بھی مسجد میں رکنا یہ اہمیت نہیں دیتے اور سمجھتے بالکل عیب کی بات ہے، نہیں بس تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے، بس فرض ادا کرنا اور بھاگنا ہے اور کچھ تھوڑی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب وہاں انسان اٹک جائے گا تب وہاں کہے گا کاش میں 2 رکعت پڑھ لیا ہوتا تو وہ بچ جاتا، 2 رکعت پڑھ لیا ہوتا تو بچ جاتا۔ وہاں پر نوافل کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ آگے بڑھنے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم يكون صاحب عمل على ذلك، پھر اسی طرح سے تمام اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا، تمام عمل کا بھی اسی طرح سے۔ روزے کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کمی ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا دیکھو نوافل نفل روزے ہیں کیا، اگر زکات میں کمی ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کیا ذرا دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ نفلی صدقات و خیرات ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے سوال و جواب ہوگا میرے دوست۔ دوسری حدیث نماز، عمل میں نماز۔ اچھا آپ نے یہ سنا کہ نعمت کے بارے میں پہلا سوال، عمل کے بارے میں پہلا سوال، گویا کہ عمل یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا کیا سوال ہو؟ حقوق العباد میں سب سے پہلا، تمام عبادتوں میں سب سے پہلے نماز، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلے کون سی عبادت؟ آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ بخاری کی کتاب الرقاق کی حدیث ہے، باب القصاص یوم القیامت کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يقضى بین الناس یوم القیامت الدماء، کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان میں حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ خون کے بارے میں سوال ہوگا، خون کے بارے میں۔ یہی 3 حدیثیں دیکھی، ابھی سوالات آنے والے، اس کے بعد ابھی آنے والے بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ 3 سوالات ہوگا۔ حقوق العباد کے اندر خون، خون کا مطلب کیا؟ قتل۔ ایک انسان سے سوال ہوگا کیا اس نے قتل کیا تھا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد حقوق العباد میں تمام حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے میرے دوستوں، قیامت کے دن بڑا ہی عجیب۔ حدیث سنیں گے کیا؟ آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله، کہ جس انسان کے پاس کسی مسلمان بھائی کا اس کی عزت کے تعلق سے یا پھر کسی اور چیز کے تعلق سے کوئی حق ہو فَلْيَتَحَلَّلْهُ لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو چاہیے کہ وہ
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی لیے کہ اس دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے، وہ حق دلانے کے لیے دینار اور درہم نہیں ہوں گے دینے کے لیے، پھر کیسا ہوگا؟ اسی حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن حق دلانے کا طریقہ یہ ہوگا، حقوق عباد کے بارے میں جب سوال ہوگا اللہ جب کہے گا کہ تو نے اس کے عزت پر کیوں ڈاکہ ڈالا، تو نے اس کی بے عزتی کیوں کی، تو جانتے ہیں اس دن طریقہ کیا ہوگا؟ دینار اور درہم، یہ 2005